کی ضرورت ہے، وہ سب بندی جو بتا سکے کہ کون بلوچ ہے اور کون ہے جس نے صرف بلوچ کے نام پر سودا کیا ہے بلوچستان کی شہیدوں کے خون کا۔ میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں، یہ مار جب تربت سے نکلا تھا تب ایک خاندان تھا بالاچ کا خاندان، ایک بہن تھی نجمہ، ایک بھائی تھا اجمل، ایک باپ تھا مولا بخش اور اس کا بھائی تھا یونس۔ وہ سب، ان سب نے اپنے ماتم کو ہمارے لیے نہیں کیا، انہوں نے اپنی لاش رکھ دی بلوچوں کے لیے، اور ہم نے پورے بلوچستان میں جگہ جگہ جا کر میڑ لے کر آئے ہیں ہم سب آپ پر کہ ابھی ایک ہو جاؤ، ابھی ایک ہو جاؤ، اپنے معصوم نوجوانوں کے لیے ایک ہو جاؤ۔ نہیں، یہ ہمارا نصیب نہیں ہے۔ اسلام آباد میں اس ٹھٹھرتی سردی میں جب میں نے بلوچ بچوں کو دیکھا تو میں نے بھی دیکھا کہ کاش یہ اسکول جاتے، کاش یہ یتیموں کی زندگی نہ گزارتے۔ میں نے اتنی بیوہ عورتوں کو دیکھا، میں نے ان کو دیکھا کہ کیسے وہ تڑپ رہی ہے کہ ان کے شوہر کہاں ہے۔ میں نے ان ماں کو دیکھا، وہ مائیں جن کے بچوں نے صرف ہمارے مستقبل کے لیے، بلوچ کی مستقبل کے لیے اپنی جوانی ٹارچر سیلوں میں دے دی۔ کیوں ذاکر کی ماں اس کے لیے جدوجہد کرے؟ کیا آپ کی فرض نہیں بنتی ہے کہ آپ بھی ابھی ذاکر کی تصویر اٹھاؤ؟ کیا مٹا خان کی تصویر آپ نہیں اٹھا سکتے؟ کیا سمیع دین بس ڈاکٹر دین محمد کے لیے جدوجہد کرے؟ کیا ڈاکٹر دین محمد ہمارا اور آپ کا سیاسی ورکر نہیں تھا نا؟ وہ 16 سال سے وہ کس قید میں ہے؟ کس جرم کی سزا دے رہا ہے پاکستان اس کو؟ وہ ہر روز ہمیں مارنے آتے ہیں، ہر روز چھپ کر گیدڑ کی طرح وار کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اب ہر روز اپنی تمام توانائی اس تحریک کو دینی پڑے گی۔ ہم اپنے آنے والے نسلوں کو سڑکوں پر رلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنے آنے والے نسلوں کو نہیں دیکھ سکتے کہ وہ پاکستان کے سامنے شرمندہ ہو۔ یہ تحریک بلوچستان کی بقا کی تحریک ہے، یہ تحریک ایسی ہی چلتی رہے گی۔ اس تحریک کو توانا کرنا اب ہر بلوچ کا بنیادی فرض ہے۔ ہم جب اسلام آباد کے لیے نکلے تھے تب ہمیں پتا تھا اسلام آباد میں بلوچ کے لیے انصاف نہیں ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پاکستان کو اس کی جمہوری شکل دکھا دی۔ وہ جمہوریت جس کا وہ ڈنڈورا پیٹتا ہے نا، وہ دکھا دیا اس کو کیا ہے اس کی جمہوریت۔ اس کا آئین جو ہے نا ایک پیس آف پیپر بھی نہیں ہے۔ ہم وہاں گئے، ہم نے اس کے عدلیہ سے کہا کہ تم بااختیار ہو تو تمہیں شرم سے مقام سے ڈوب مرنا چاہیے۔ جب بالاچ کی لاش کو پھینکا گیا نا، تم سب لوگ اس عدالتوں کو جلا دیتے۔ ہم نے اس ریاست کو ایکسپوز کر دیا ہے پوری دنیا کے سامنے، اور ان بلوچوں کے سامنے بھی جو تقریباً 2 دہائیوں سے یہ بول رہے ہیں کہ بلوچوں میں کوئی سیاسی اسٹرگل نہیں ہے، کوئی ایسا آیا ہی بلوچستان کے جنرل خاص کو سپورٹ کر سکے۔ ہم گئے تھے، ہمارے پاس 80 سال کی بوڑھی عورتیں تھے، ہم پاکستان کے پاس گئے تھے کہ بھئی ہمارے بندوں کو اپنی عدالتوں میں پیش کرو، اپنی عدالتوں کو عزت دو۔ لیکن پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے خود کو ایکسپوز کر دیا۔ اس نے اپنی تمام مشینری لگا دی کہ وہ نفرتیں پھیلائے، اور ہم نے اس نفرت کو جذب کیا۔ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا نفرت کی ہے اسلام آباد میں ہم سے۔ اگر آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد میں انصاف ہے، اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے وہ نام نیاز سیاستدان جن کو اس چیز کی بخار پڑی تھی کہ بلوچ تو یہاں تک آ گئے، اب کیا کیا جائے؟ اب ان کو کیسے روکا جائے؟ کیسے ان کو پیچھے دھکیلا جائے؟ جنہوں نے ہمیں لاوارث قرار دے کر 30 دن ایک قید خانے میں رکھا، قاتلوں کو ہمارے سامنے بٹھا دیا کہ جاؤ مارو بلوچ عورتوں کو۔ سب بندی کی ضرورت ہے، اپنی قومی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ ننا نما قومی ذمہ داری انتو ننا نما قومی ذمہ داری ننا نما قومی ذمہ داری دا دے کہ نن ہچ دلو کارے مسکپن کہ ننا قومی تحریک کے غلط
کے ارادہ نائرات کے امپن ریاست میں بورسی ساتھ یا برتی مکل بلوچ ورناک نمت نائرہ وقت نائرات کے نار پاکستان نا CDT تو آوار مسورت اینو آرورانا تیتی پاکستان نا CDT ہرش کی نماز آلبول تے بیزت کے ککنے اوفت جی نمان دوارے نم کل آوار ہوئے ہوتے تو آوار نم تینا مون پینتا مونم بلوچ نلقا بھی کشب نم بلوچ افیرے نم منا قاتلہ کرے تاسام وقت رے کسف بندی جی بگو بلوچ مظلوم ہے مظلومیت نائے لوٹی بگو آوار مگو اینو میں کل درخواست کی وائے کہ کتنا قبائلی جنگت ختم کرو دار ریاست شروع دے آنی خواہی سنے کہ بلوچ اسے ٹیلو تو جنگ کے اسے ٹیلو خلیر بٹے داکنا خواست دیرو میں آنینو آئیلو ایزا ایلو میں خواست کی وائے کہ قبائلی جنگت اتنا ختم کرو اسے تمگو امو ریاست نمونا امو ریاست کی اسے بلوچ ورناس کہ اسے کتاب اسے تو اللہ پاک اور کتاب نوجوانوں دکھائی بابن تسلاسل کے بند کیکتا بندی کیکتا امو ریاست اینو انت کی ہمیں قبائلی امیرو معتبر تے ہتھیار تے سنے امو ایت ہتھیار تے سنے کہ ننے بنے خلیر ننے حکمرانی کے دا کل وقت خلاف ننے منظم جدوجہد کروئیے میرے قوم کی شیرزال عورتوں میں آج آپ سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوں مجھ سے جب بھی یہ سوال پوچھا جاتا تھا وہ حیران تھے دیکھیں تو صحیح پنجاب کا ظرف دیکھیں وہ بولتے ہیں پڑھا لکھا پنجاب عورتوں کو آزادی دینے کی ان کی بڑی بڑی تحریکیں ہمیں دیکھ کر حیران تھے بلوچ عورت ہو کر مارچ پہ نکلی بلوچ عورت ہو کر مرد بھی تمہارے پیچھے نکلے میں ان سے کہتی ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ بلوچ عورت بلوچستان میں پیدا ہوئی ہے یہ میرا شرف ہے یہ میرا اعزاز ہے کہ میں بلوچستان میں پیدا ہوئی ہوں جہاں میرا مقام میرے قوم پرستوں نے مجھے اس سماج میں سب سے بڑا مقام دیا ہے جس طرح میں آپ سب سے مخاطب ہوں میرے بھائیوں جس طرح یہ وطن آپ کا ہے اس طرح بلوچ عورتوں کا بھی وطن ہے جس طرح آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ سیاست کرے اور قومی تحریک میں شامل ہو جائے اس طرح بلوچ عورت کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ بھی سیاست کرے اور قومی تحریک میں شامل ہو جائے جس طرح میں آپ سب سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ یہ تحریک یہ آخری جنگ نہ صحیح لیکن یہ وہ جنگ ہے جس میں اب ہر عورت کو اپنے گھر سے نکلنا پڑے گا ہر عورت کو نکلنا پڑے گا ہر عورت کو نکلنا پڑے گا اپنے بچوں کے ہمراہ نکلنا پڑے گا اس میں بلوچستان کے ہر فرد کو اپنا حصہ دینا پڑے گا چاہے وہ 80 سالہ کا معاش ہے چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ مرد ہے نکلو اپنے گھروں سے اور میں آپ سے کہتی ہوں اپنی عورتوں کو بنیادی تمام حقوق دے دو ان کو پڑھائی سے نہ روکے ان کو کسی بھی چیز سے نہ روکے اور ثابت کرے اس ریاست کو کہ ہم آزاد اور تہذیب یافتہ قوموں کی طرح اس زمین میں وجود رکھتے ہیں ہمارے یہاں عورت اور مرد دونوں برابر ہے دونوں ہی قوم کے حصے ہیں اور اسی طرح بلوچ عورتوں کو بھی میرا یہی پیغام ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف ہو تو اپنے گھروں سے نکلیں اپنے بیٹوں کو بلوچ تحریک کے ساتھ جوڑیں اپنے بیٹوں کو بہادری کے قصے سنائیں انہیں بہادر بنائیں انہیں نڈر بنائیں انہیں خوفزدہ نہ بنائیں یہ ہماری بقا کی جنگ ہے اس بقا کی جنگ میں اگر کوئی بچے گا تو ہم سب بچیں گے ورنہ کوئی بھی نہیں بچے گا کوئی بھی نہیں بچے گا کوئی بچ ہی نہیں سکتا ہے اس جنگ میں میں اپنے قوم کے استاد دانشور ٹیچر صحافی ان سب سے مخاطب ہوں کہ کوئی ہمیں باہر سے آ کر نہیں پڑھانے والا میں ہم ٹیچر سے مخاطب ہوں کہ جائے بلوچستان کے اسکولوں کو فعال کرے جائے ہمارے بلوچ بچوں کو پڑھائے میں ہم ڈاکٹر سے مخاطب ہوں جو شاید اپنی زندگی کو بیرون ملک کہیں سیٹل لائف دیکھنا چاہتے ہیں
ان کو کہتی ہوں میں کہ بلوچستان کے لوگوں کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ہاں اپنے بلوچستان میں اپنے لوگوں کا علاج کریں. اور دوسری بات میں ان دانشوروں ان استادوں سے کہتی ہوں کہ آئیں اور بلوچستان پر بلوچ تحریک پر لکھیں کہ کس طرح پنجاب نے بلوچ عورتوں کی عصمت دری کی. لکھیں کہ کس طرح پنجاب نے اس ایک پوری قوم کو دہشت گرد قرار دیا. لکھیں کہ پاکستان کی ریاست میں ہر ادارے نے بلوچ نسل کشی میں اپنا کردار ادا کیا. عدلیہ نے 144 نافذ کیا کم وقتوں میں. دیکھو تو صحیح کتنے ڈرتے ہیں یہ، کتنے ڈرپوک ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ بلوچستان میں 144 1948 سے نافذ ہے. تھریٹ الرٹ تو جاری کرنا تھا نا. تھریٹ تو ہے نا، آپ سب سے تھریٹ ہے. آپ سب سے، آپ کو مفلوج کرنے کے لیے، آپ کو غلام کرنے کے لیے ریاست نے اپنی ہر مشینری کا استعمال کیا. لیکن آج وہ خوفزدہ ہے. خوفزدہ اس لیے ہے کہ آپ سب لوگ پھر سے اٹھ کھڑے ہوئے ہو. آپ سب لوگ وہ بنیادی سوال کر رہے ہو جو نوروز خان نے کیا تھا، جو بیلا اجمری نے کیا تھا، جو بانو کریمہ نے کیا تھا. سوال وہی ہے، ریپیٹ ہوتے جا رہے ہیں، ریپیٹ ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے اپنا کام کر لیا ہے. ہم نے اپنے آنے والی نسل کو، ہم نے جس طرح بلوچستان کے چپے چپے سے عورتیں نکلی، بچے نکلے. میں ریاست کو بولتی ہوں کہ تم ہار چکے ہو. اگر اس کے بعد تم اس تحریک سے جڑے ہوئے ہر شخص کو مار بھی دو تو مجھے یقین ہے یہ تحریک اس سے زیادہ تواناتے رہے گی. یہ تحریک اس سے زیادہ آگے بڑھے گی. تم جتنے مارو گے ہم اتنے نکلیں گے. کیوں پوچھتے ہو؟ کیوں تو بتا دوں کہ یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے اور ہم اپنی قوم کی بقا، اپنی شناخت کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور اس شناخت کی جنگ میں ہم اپنے حوصلوں سے تمہیں شکست دیں گے. وہ تمہاری تقویدار فوج کو ہم اپنے حوصلوں سے شکست دیں گے. یہ ہمارا ایمان ہے. اور وہ بلوچ جو آج یہاں موجود ہے، ان سب سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی آگے ایک بہت بڑا سفر باقی ہے. وہ سفر جو ہماری قومی شناخت کے بچنے کا سفر ہے. یہ سفر کہا مارا و شمارا ہم گرنچ بھوگی. یہ سفر کہا مارا و شمارا وطینیا میں درست فرق بیا کر گیا. ماشو میں درستان گوشی کہ ہر جگہ گارو بی گوئے مردمانی کاولستان. بیائے دیما بیارے آئین دیما بیارے وقتی کے پاکستانی فوج شمیں لوگانی تو کا عرش کا عرش بدلا گوشتے پورا من گوشتے بلے گوشتے ہمیں مردمان گوشتا کہ پاکستانی ریاست یک دیوالے انچے سخت دیوالے کیا پروشی بلے آئیر پروش دے گئے. آئیر پروش ماں وتی ہر امت و اسلاش دیا. آئیر پروش دیا میوش میں مستری کاری من نزانا کہ چکر روش دیگا آستے منی زندگی اچ اور دیگا چکر روش پاکستان ای روچہ جلی بل منا ایمانے تاکہ بلوچ استے بلوچستان استے شما ایجادو جائدہ دیما برے وہ ہمیں وہ مرچی یاد کری ہمیں وہ پدا پائے. ای پشتن اشتگی مردم ای میں مردمان ایشانی ذات تاچر سیلانی تا بندہ میں اس میں باندھا تے وستا بندہ نویش علی جدو جہد میں نو شمع جدو جہدی ماں شمارا چارا لوٹا شمع جدو جہد اچھوں برے اور یک بے بلوچان یک بے اور آرہ ہوا بلوچ آرہ ماں ڈیکس کوڑے مردم کی شمارا جنگ آیا یہ خلاف ابھی یک بے منی کر رہا دیگا ایچ نہیں شمع وستا گوشگے وستا پس من ہمیں گوشان کہ اسلام آبادا ماں کی نشتگی ما شمارا دیستا شمع ہر روچ در آیک دیستا ما وش بھوتگی ما وشال بھوتگی کہ باندہ اسلام آباد اچھی بکار مارا یک راج ہے کیا دیما بارتے
بلے ای بڑی قوم اگر مراستے گرازار رنگ بھی ما یتیم بھی منا ایچ پروانے منا ایچ دکھ نہیں منا ایچ دکھ نہیں زندہ باد بلوچ راج پائندہ Just